دھرمآباد تعلقے میں شہریت ترمیمی قانون NRC اور NPR کے خلاف جلسہ منعقد ہوا۔ جلسے میں بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر و معروف قانوندان ایڈوکیٹ ظفر یاب جیلانی نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح انگریزوں کی غلامی سے ملک کو آزادی دلانے کے لیے لمبی تحریک چلائی گئی، اسی طرز پر اب شہریت ترمیمی قانون کے خلاف بھی ایک منظم تحریک ضروری ہو گئی ہے۔ جلسے میں ایڈوکیٹ ظفر یاب جیلانی کے علاوہ مالیگاؤں سے ہمایوں کے رکن اسمبلی مفتی محمد اسماعیل قاسمی اور نادر سے مولانا عظیم رضوی نے بھی شرکت کی۔ مقررین نے اس تحریک کو مزید مؤثر انداز میں چلانے کے لیے تمام مذاہب کے لوگوں کو اس سے جوڑنے کی بھی اپیل کی۔ جلسے میں کثیر تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی۔ جلسے کے دوران مقررین نے شہریت ترمیمی قانون سے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں پائے جانے والے سوالات کے بھی اطمینان بخش جوابات دیے۔ تو سپریم کورٹ کے فیصلے سے کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہماری تحریک پہ۔ سپریم کورٹ CAA کو جائز قرار دے یا ناجائز قرار دے، سنویدھانک ہے یا سنویدھانک ہے، ہماری لڑائی صرف CAA سے نہیں ہے، NPR سے بھی ہے اور NRC سے بھی ہے۔ وہ اس کا کوئی ایکٹ نہیں پاس ہوا ہے، وہ ایکٹ پہلے سے موجود ہے، رولز پہلے سے موجود ہیں، تو لہٰذا یہ ذہنوں سے آپ نکال دیجئے کہ سپریم کورٹ، لوگ اکثر کہتے ہیں 22 تاریخ کو مقدمہ لگا ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے، کوئی فکر نہ کیجیے اس کی۔ سپریم کورٹ کا جو جی چاہے کرے، ہماری تحریک اس سے متاثر ہونے والی نہیں ہے، چونکہ یہ تحریک پارلیمنٹ کے ایکٹ کے خلاف ہے اور پارلیمنٹ ہمیشہ اپنے ایکٹ کو واپس لے سکتی ہے، اپنے ایکٹ کو کلعدم کر سکتی ہے، ریپیل کر سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں تو پارلیمنٹ سے وہ ایکٹ ریپیل کروانا ہے اور پارلیمنٹ سے ہی یہ اعلان کروانا ہے کہ NRC اس ملک میں کبھی نہیں ہوگی۔ اس ملک میں کسی کو آسام کی طرح اب نہیں شہریت سے عدم شہریت کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ تو اس لیے آپ کو تحریک چلانا ہے اور چلاتے رہنا ہے، تو ہمیں اسی راستے پر چلنا ہے جس طرح سے آزادی کی تحریک گاندھی جی کی رہنمائی میں لڑی گئی۔ ہم تو چاہتے ہیں اس ملک میں، ہم نے کہا بھی ہے حیدرآباد اس میں کالی کٹ میں، یہ 2 لوگ تھے وہاں پر، کنن گوپی ناتھن اور ہرش مندر، میں نے کہا کہ آپ آگے آئیں، قیادت کریں، مسلمان آپ کے پیچھے اسی طرح چلے گا جس طرح مسلمان نے جنگی آزادی کی تحریک مہاتما گاندھی کے پیچھے لڑی تھی، اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور آپ کے ساتھ ہر قربانی دے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس تحریک کی قیادت بھی غیر مسلموں کے ہاتھ میں رہے اور ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، اور اس طرح تعاون کریں تاکہ ملک میں ایک اچھا ماحول بھی پیدا ہو اور ملک سے اس قسم کے قوانین کا خطرہ بھی ختم ہو، اور بیداری ہماری انشاءاللہ جاری رہے گی۔ میں یہاں سے یہی پیغام آپ کو دینا چاہوں گا، یہ تحریک جو ہے بڑی مدتوں کے بعد جو ہے آج یہ بیدار ہوئی ہے۔ 70 سال پہلے جس طرح آزادی کی تحریک تھی، آج اسی تحریک کی دوسری نشاط ثانیہ شروع ہو چکی ہے۔ آج ہندوستان کا ایک نوجوان، بچہ، بوڑھا، سبھی اس ملک کو، اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی میں امید کرتا ہوں کہ وہ دن آئے گا کہ انشاءاللہ وہ قانون رد بھی ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارا ہندو بھائی یہ نہ سمجھے RSS والوں کے سمجھانے سے کہ ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، اور مسلمان یہ دھوکے میں نہ رہیں کہ اگر امیت شاہ اور مودی گھوم گھوم کر کے بول رہے ہیں کہ مسلمانوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ جھوٹی تسلی دے رہے ہیں۔ آنکھ بند کر لینے سے طوفان رکتا نہیں ہے، طوفان آیا تو آیا، آپ آنکھ کھلی رکھے یا آنکھ بند رکھے، طوفان آئے گا، رکے گا نہیں آپ کی آنکھ بند کرنے سے۔ اس لیے جد و جہد اور کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہیے۔ اپنے برادران وطن اور ہندو بھائیوں کو سمجھانا چاہیے کہ ملک کی برسر اقتدار حکومت آپ کی دشمن ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کی دشمن ہے، آپ کی جائیداد اور پراپرٹی ضبط کرنے کا پروگرام بنا رہی ہے، آپ کو ووٹ دینے سے محروم کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔